جمعہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری عصر کے وقت آپ نے 88 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ اور 20 دن کے قریب۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول سے لے کر آخری وقت تک نبوت کے 23 سالہ دور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا اکثر دور حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ پھر 2.5 سالہ مدت خلافت ابو بکر صدیق میں اپنا بھرپور رول اور کردار ادا کیا، اور پھر 8 سالہ دور حضرت عمر ابن الخطاب فاروق اعظم کا دور خلافت، اس میں بھی انہوں نے دین حق کے لیے قدم قدم پر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنی بھرپور خدمات سر انجام دی۔ اور پھر ان کا اپنا 12 سالہ دور، 12 اور 8 20 سال، 20 اور 23 جی 43 سال، اور 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کے، کتنے سال بن گئے؟ 45 سال مسلسل دین حق کی خدمت میں گزارے۔ اپنی جوانی سے، نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا سارا زمانہ، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات اور اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ اس امت کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ ان کا پورا دور ایک دور اجتماعیت، اور اس زمانے میں ان کے نبوی دور میں بھی ان کی خدمات ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، رشتے میں اللہ کے رسول کے بھانجے لگتے ہیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان ابن عفان کے حوالہ عقد میں نکاح میں آئی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر رسول اللہ کی ہجرت کے فوراً بعد مدینہ ہجرت کر کے آ گئے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قدم بقدم ہر موڑ پر ساتھ رہیں، یہ خدمات سر انجام دی۔ اور پھر مکی زندگی میں جد و جہد اور مشقت کا دور گزارا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی جماعت کا حصہ بن کر قرآن کی تعلیم کو اپنا حرز جان بنایا، اور دین حق کا شعوری علم حاصل کر کے اس پر قائم اور دائم رہے، اور وہ علم اور اخلاق کا وہ اثر اور پرتاؤ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر ان کے اخروی مقام کا تعین کر دیا۔ فرمایا ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان۔ فرمایا ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، سبالہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات میں شریک ہوتا ہے، محبت کے پہلو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ میرا دوست ہے۔ ان لکل نبی رفیقا، ہر نبی کا ایک دوست رفیق ہے۔
جو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، پہلو بپہلو ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میری جنت کی دوستی میں میرے ساتھ شریک کار عثمان ابن عفان ہو گئے۔ یہ اخروی مقام ہے کہ ان کی محنت اور جد و جہد کی بنیاد پر انہیں رسول اللہ سے کامل مناسبت پیدا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس رفاقت سے مصاحبت اور صحبت اور دوستی مراد ہے کہ میری صحبت کی تاثیر سے ان کے اندر میری محبت، عظمت اور مشابہت پیدا ہوگی، ان کے اندر میری عظمت، محبت اور دوستی پیدا ہوگی، مشابہت پیدا ہوگی۔ اب کامل مشابہت رکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، تو اس لیے فرمایا یہ میرے جنت میں دوست ہوں گے۔ یہ ان کا اخروی مقام ان کے ان اعمال، اس کردار کی بنیاد پر وجود میں آ گیا کہ نبی کریم کے قریب ہوں گے جنت میں۔ اب یہ قربت کس بنیاد پر ہے؟ کار نبوت میں شرکت کی بنیاد پر، کہ نبوت کے کام میں انہوں نے اول سے لے کر آخر تک قدم قدم پر جس چیز کی ضرورت پیش آئی اس کو انہوں نے پیش کر دیا، وقت بھی دے رہے، جان بھی لگا رہے، مال بھی لگا رہے ہیں۔ ہر قربانی جو صحابہ کرام نے پیش کی، حضرت عثمان ابن عفان اول دستے میں ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے دور نبوی میں ہر محنت اور جدوجہد میں حصہ لیا، سارے غزوات میں شریک رہے اور قدم قدم پر رسول اللہ کا ساتھ ملا۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفارت کاری کے لیے مکہ والوں کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ دور نبوی اور دور خلافت رسول اللہ کا نائب اور سفیر بن کر حضرت عثمان جا رہے صلح حدیبیہ سے پہلے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب مکہ والوں نے کہا محمد الرسول اللہ کو تو یہاں آنے کی اجازت نہیں، تمہارے ہماری اوپر احسانات ہیں، تم آ جاؤ، طواف کرو، صفا مروا کی سعی کرو، دعائیں مانگو، تمہیں اجازت۔ حضرت عثمان نے عرض کی، فرمایا، ان کو بتلایا کہ میرے محبوب، میرے قائد، میرے امام، میرے رہنما، میرے مقتدا محمد الرسول اللہ کو روک دیا جائے اور مجھے اجازت ہو کہ میں عمرہ کر لوں، طواف کر لوں، مجھے تو شرم آتی، میں ان کے بغیر نہیں کر سکتا۔ میرا امام ہی موجود نہ ہو، میرے کام وہ کس کام کے ہے؟ تو گویا اپنے کاموں کو رسول اللہ کی اقتداء میں لانا چاہتے ہیں، اکیلے اور تنے تنہا پرواز نہیں کرنا چاہتے کہ اپنی حیثیت منوا لیں، نہیں، اپنی حیثیت نبی کی حیثیت کے ساتھ منوانا چاہتے ہیں، اپنی حیثیت میں وہ ماننا چاہتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کو، لیکن عثمان اپنی انفرادی حیثیت نہیں منوانا چاہتے۔ میں تو نبی کے لشکر کا، جماعت کا حصہ ہوں، مجھے اس سمیت تم تسلیم کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں، عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو یہاں روکے ہوئے اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہیں تو وہ طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے۔ ادھر سے بھی یہ حال ہے تعلق کا کہ انہوں نے مسترد کر دیا اس آفر کو، ہم سبسڈی اکیلے نہیں لے سکتے، پوری جماعت کو آپ نے تعاون پیش کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے حکمران اور ہمارے لوگ جو اجتماعی حیثیت میں نہیں، انفرادی حیثیت میں اپنی ذات کو منوا کر قوم کو بھیج دیتے، اپنا مفاد حاصل کر لیتے۔ آج کے ہمارے حکمران، آج کے مسلمان لیڈر وہ شخصی اور انفرادی مفاد اٹھاتے ہیں،
لیکن عثمان ابن عفان نے طے کر دیا نہیں، دینی مفاد، اجتماعی مفاد، قومی مفاد، جماعتی مفاد وہ مقدم رہے گا، اور ادھر حضور علیہ السلام کو بھی اپنی جماعت پر اعتماد ہے۔ فرمایا عثمان ہمارے بغیر کیسے طواف کر سکتے ہیں؟ اب اعتماد پر، نبوت کے اعتماد پر پورے اتر رہے ہیں قدم قدم پر۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ضرورت پیش آئی دین کی تو اول درجے میں اپنی خدمات پیش کی۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی کو دیکھا تو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اندر جگہ تنگ ہو گئی۔ فرمایا کون ہے جو اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آج اپنی خدمات سر انجام دے دے؟ مسجد نبوی کے ساتھ وہاں مکان خرید کر لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ مکان حاضر، آپ مسجد نبوی کی توسیع کر لیں۔ پہلی مسجد نبوی کی توسیع رسول اللہ نے حضرت عثمان کے مال سے کی، اور حضرت عثمان نے رضاکارانہ طور پر مسجد کی اجتماعی ضرورت کو دیکھ کر فوراً مکان خرید کر خدمت نبوی میں لا کر پیش کر دیا، اور اس پر کوئی بورڈ نہیں عوائدہ کروایا کہ میں نے یہ جگہ وقف کر دی ہے۔ پھر رسول اللہ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو مدینہ میں مسلمانوں اور یہاں کے عوام کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ میٹھا پانی کا ایک کنواں مدینہ میں صرف یہودی کے پاس تھا، اس کا اکیلا مالک تھا اور وہ پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان گئے کہ آپ یہ پانی کنواں ہمیں دے دیں، پیسے لے لیں۔ اس نے کہا یہ تو میرا ذریعہ معاش، کاروبار، میں کیوں اسے بیچوں؟ مایوس نہیں ہوئے، پھر اگلے دن پھر چلے گئے، زیادہ پیسے لے لے، ڈبل پیسے لے لے۔ وہ کہتا میں تو نہیں بیچتا۔ انہوں نے کہا چل پورا کنواں نہیں دیتا تو آدھا کنواں دے دے۔ آخر اس کو قائل کر لیا، مائل کر لیا کہ آدھا کنواں بیچ دے۔ آدھا کنواں ڈبل قیمت پر خریدا، ایک دن یہودی کا اور ایک دن حضرت عثمان کا، لا کے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ میٹھے پانی کا، عوام کی ضرورت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، رہائشی لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا استعمال کا، یہ لے لیں۔ جس دن عثمان کا نمبر ہوتا سارے مدینہ کے لوگ اس دن پانی بھر لیتے، اگلا دن یہودی کا ہے، اب اس سے کون پانی بھرے؟ تو اس نے کہا کہ آپ دوسرا حصہ بھی لے لیں۔ فرمایا تو مجبور ہے، لیکن ہم مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر ڈبل پیسے دے کر دوسرا حصہ بھی خرید لیا اور پورا کنواں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان خدمت کا نام، مسلمان اخلاق کا نام، مسلمان ایک کردار کا نام ہے جو ضرورت کی چیزیں امت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج جس کو پتہ چل جائے یہ ضرورت کی چیز ہے اس کو سٹور کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کاروبار نہیں، انسانی خدمت کا دور پیدا کرنا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان بین الاقوامی تاجر تھے، لیکن تجارت وہ دین حق کے لیے کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اگلا دور پیدا کیا۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو وہ صلاحیت دی تھی تجارت نفع کمانے کی کہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتا، اور پھر اکیلے تجارت نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے وہ کمزور لوگ جو تجارت نہیں کر سکتے تھے ان کا مال لے کر مفت میں ان کی تجارت شامل کر کے ان کو اپنی تجارت کا حصہ بنا کر، پارٹنر بنا کر خود کام کرتے اور ان کو حصہ دیتے۔ اب رسول اللہ کو جہاں جہاں ضرورت پیش آئی، غزوہ تبوک میں مال کے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو 900 اونٹ لدے لدائے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے
بِأَقْطَابِهَا وَأَخْلَاصِهَا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو جیش الاسرہ میں آج مسلمانوں کو، اس مملکت کو یورپی حکومت سے خطرہ ہے جنگ کا، اس کے مقابلے کے لیے ہماری فوج جا رہی ہے، یورپ کی قوت کا مقابلہ کرنا ہے، روم کی قوت کا۔ آج مسلمانوں کے لشکر کو سواریوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ پھر عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ یہ میری طرف سے لدے لدائے ہوئے، پوری کاٹھیوں سمیت، لگاموں سمیت، یہ میری طرف سے قبول فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جی اس تنگی کی گھڑی میں آج اسلام کو اور مملکت ریاست مدینہ کو دفاع کی اور حفاظت کی ضرورت ہے، کون اپنا مال خرچ کرے گا؟ پھر عثمان ابن عفان اپنا پلو بھر کر لائے، سونے کے سکوں کا، اشرفیوں کا بھر کے لائے، 1000 سونے کی اشرفیاں لے کر رسول اللہ کی گود میں لا کر ڈھیر کر دی۔ اللہ کے پیغمبر ان کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور منبر نبوی پر بیٹھ کر رسول اللہ عثمان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی کا کام نہ کرے اس کے سارے کھاتے مکمل ہوں گے، اس نے کہ آنے والے سارے ادوار کے لیے دین کی جس خدمت کی ضرورت ہے، جتنے نفلی کام کر سکتا ہے ان سارے کاموں کو بھی نہ کرے، اس کے لیے یہی آج کے دور کا عمل کافی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ان کی دین حق کی خدمت کو دیکھ کر سرٹیفکیٹ دے رہے، تصدیق کر رہے ہیں، اللہ کے حضور ان کو پیش کر رہے ہیں۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی عمل بھی نیکی کا نفلی کام نہ کرے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا کہ حج کرنے کے لیے گئے، مطاف میں ایک رات کو کھڑے ہو گئے، حجر اسود کے سامنے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر لیا۔ قرآن سے شوق اور عشق تھا ان کو، قرآن کی تلاوت کرنے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کا ان کو عشق اور محبت، اس اعتبار سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ دن فاقے پڑ گئے۔ اماں جان کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو کئی دن فاقوں کے گزر گئے۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، گھر آتے پوچھا کچھ ہوا؟ میں نہیں۔ پھر مسجد نبوی میں پہنچ گئے، پھر واپس آئے، فرمایا کچھ ہوا؟ میں نہیں۔ تیسری بار پھر مسجد نبوی میں گئے، جا کر 2 رکعت پڑھی، واپس آئے تو فرمایا کوئی بندوبست ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ عثمان ابن عفان انہوں نے لدے لدائے غلے اور اناج کے ڈھیر، درم اور دنانیر کے توڑے لا کر ہمارے گھر میں ڈھیر کر دیے، اور پھر پکا ہوا کھانا بھی کئی دیگے یہاں لا کر اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کھانا پکانے میں، غلہ اناج پسوانے میں دیر لگے گی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں فاقہ ہو، کیوں فاقہ ہو؟ اور اماں جان سیدہ عائشہ سے عرض کرتے ہیں، اماں جان ممتا کی قسم، رسول اللہ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی آئے آپ مجھے ایک دفعہ ہلکی سی آواز تو دے دے۔ اب اللہ کے پیغمبر پھر 4تھی دفعہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، لمبی دعا مانگی، اللہم رضیت عثمان فرزان، اللہ میں تو عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے اللہ کی ذات کو دنیا میں تعارف ملے، ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے محمد الرسول اللہ کا تعاون پیدا ہو، آپ کی عزت و تکریم پیدا ہو، جس سے دین حق اور دنیا میں انسانوں کی خدمت کا دور پیدا ہو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا بنیادی ہدف اور مقصد قرار دیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ دنیا میں یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ اب یہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ارشادات کو نقل کر کے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لتنفقن کنوز کسرا وقیصر فی سبیل اللہ، کیسر و کسرا کے خزانے اللہ کی راہ میں واپس تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ظالم قوتیں، ظالم حکمران جنہوں نے عوام پر ناجائز ٹیکس لگا کر اپنے مال تجوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ دین اسلام کی حکومت عادلہ آئے گی، ان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس دور کی تکمیل حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہوئی۔ کیسر روم، اس کے سارے ایشیائی اور افریقی مقبوضات ختم ہو گئے۔ اسلام کو پوری بری زندگی میں اندر جہاں تک سمندر کا آخری کنارہ ہے وہاں تک پہنچ کر اسلام کا نام اور کلمہ بلند کر دیا گیا، اور بحری فوج پیدا کر کے سمندروں پر بھی اپنی حکمرانی پیدا کر کے ظالموں اور ڈاکوؤں اور قزاق اور لٹیرے جو انسانوں کو تباہ کرتے تھے ان کو کنٹرول کر لیا۔ اب دنیا میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امن کے ساتھ ہر ایک زندگی بسر کرے گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے آئینی اور قانونی تبدیلیاں پیدا کر کے بچے سے لے کر بڑے تک، کمزور سے لے کر طاقتور تک ہر ایک فرد کے حق کا تحفظ کر دیا، کوئی اپنے حق سے محروم نہیں ہو سکتا۔ کیا روایات میں آتا ہے جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو فرمایا بچے کو میرے پاس لایا کرو۔ اب بچے کو سونگتے تھے، پیدا ہونے والے نئے بچے، امیر المومنین خلیفہ وقت اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں سونگتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی خوشبو میرے دل میں رچ بسے اور اس کے حق کا تحفظ میری طبیعت بن جائے کہ میں طبعی طور پر اندر کی محبت سے اس بچے کے مستقبل کے حقوق کا محافظ بن جاؤں۔ ہر بیوہ، ہر کمزور، ہر معذور، ہر کمزور ترین انسان، ان کی لسٹیں بنوا کر پوری منصوبہ بندی کے تحت ہر پورے علاقے کے رجسٹر تیار کروا کے ہر ایک کو اس کا حق اس کی دہلیز کے اوپر ملتا ہے، ہر ایک کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کا وظیفہ اس کو مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آخری دور کی فتوحات میں مال غنیمت جو آیا، اس مال غنیمت کو فوج میں وہاں کی عوام اور رعایا نے تقسیم کر کے 5واں حصہ بیت المال کا خمس کے طور پر جو مدینہ میں پہنچا تو مدینہ کے ہر گھر کو کہ وہ دین حق کی نمائندگی میں یہاں زندگی بسر کریں 83 کلو چاندی، ہر ایک گھر کو مال غنیمت سے بیت المال سے حصہ ملا 83 کلو چاندی۔ حاجی صاحب آج کی کیا قیمت بنتی ہوگی اس کی؟ 83 کلو چاندی۔ حاجی شوکت صاحب جی، حاجی نور اللہ صاحب کہتے کروڑوں روپے بنتے۔ تو اب دیکھو جن کی پالیسیوں سے عوام کو کروڑوں روپے کی ملکیت آ جاتی ہے، اب وہ کسی دباؤ میں کیوں آئیں گے؟ ایمان کی بنیاد، علم کی بنیاد، خدمت کی بنیاد ہے، مسجد نبوی کے خادم بن کر، مدینۃ الرسول کے خادم بن کر، ریاست مدینہ کے خادم بن کر آزاد رائے کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے، کسی کے دباؤ میں۔ آج پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمان حکمران دباؤ میں ہیں، اپنی قوم کے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں دباؤ میں آ کر۔ انہوں نے اپنی عوام کو اتنا مستحکم کر دیا معاشی اعتبار سے کہ کوئی آدمی کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ یہ خلافت راشدہ جس نے کنگال لوگوں کو بھرپور مالدار بنا دیا، وسائل سے ان کو مال کر دیا، غربت کو انہوں نے ختم کر دیا۔ آج پاکستان بننے کے بعد 75 سال کے بعد غریبوں کے صف میں اضافہ ہو گیا،
ہے مسلمان، ان کی معاشی پالیسیاں جو قوم کو غریب بناتی ہیں، کنگال کرتے ہیں، مفلس بناتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، یہ کون سے حکمران ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان کی 11 سالہ پالیسیوں کا مطالعہ کر کے آج ہم اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ پالیسیاں پاکستان میں، اسلامی ملکوں میں کیوں نہیں نافذ ہو سکتی ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو اس تاریخ کا مطالعہ کروائیں جس سے قومیں خوشحال ہو، جس سے زندگی میں فتوحات پیدا ہو، جس سے قرآن کا علم ہر بچے کو پڑھا دیا، اور مرد اور عورت ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے ایسی تعلیمی پالیسیاں جاری کی، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ان کی اصلاحات انہوں نے دنیا میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، علمی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو اصلاحات پیدا کی، جو ترقیات دی اپنے دور میں انسانوں کو، جو خدمات سر انجام دی، آج آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کاش کہ مسلمان اپنے اس سنہری دور کا مطالعہ کر کے آج کے دور کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میری نبوت کا حاصل یہ ہے کہ ایسا دور ہم لے کر آئیں گے کہ کوئی آدمی ہماری مملکت میں مانگنے والا نہیں ہوگا، نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، اتنی بڑی مملکت میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، افریقہ کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، ایران یہ سارا فتح ہو چکا ہے، وسط ایشیا تک کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، آپ کی یہ بلوچستان تک کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، افغانستان فتح ہو چکے حضرت عثمان کے دور میں، اور پوری مملکت میں ایک آدمی بھی بھیک مانگنے والا نہیں، ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں نظر آتا، ہر ایک آدمی کو انہوں نے خوشحال بنا دیا۔ آج وہ مسلمان حکمران کہاں ہے، وہ لیڈر کہاں ہے، وہ قوم کو رہنمائی دینے والے، وہ معلمین، وہ اساتذہ، وہ اینکر پرسن اسلام کی اس تاریخ کو پیش کر کے آج کی جدید دور میں دنیا میں کہتے ہیں یورپ میں بڑی سہولتیں ہیں، آپ عثمان بن عفان کے دور کی سہولتوں کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب کے دور کی سہولتوں کو، آسانیوں کو، عوام کی ترقی کو کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ آج مسلمانوں کی زبانیں کیوں گونگ ہیں؟ آج ان کے لٹریچر کیوں اس سے خالی ہیں؟ آج ممبر و محراب سے آج کی سیاسی اور معاشی زندگی میں ان خلفائے راشدین کی زندگی کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ یہ نااہلی اور کمزوری اپنی ختم کر دیجیے۔ نام عثمان ابن عفان کا لیتے ہیں، پالیسیاں سامراج، ظالم اور متکبر قوموں کی چلا کر دوستیاں ان سے نبھاتے ہیں۔ دوستی عثمان ابن عفان سے نبھائے تو ان کی پالیسی اختیار کرے۔ آج ان کی پالیسی کو ماننے والے نہیں، نام ان کا لیتے ہیں، پالیسیاں شیطانوں کی چلاتے ہیں، قوم کو غریب بنانے والوں کے۔ آج پاکستان میں حضرت عثمان کا نام سارے لیتے ہیں، لیکن اس دور کی پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا؟ نہ عوام اس کے لیے تیار ہے، نہ مولوی پیر تیار ہے، نہ لیڈر تیار ہے، نہ قوم کے حکمران تیار ہے، نہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والے لوگ ان پالیسیوں کو پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے، قوم کو شعور آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین حق کی نمائندگی جس طرح عثمان ابن عفان نے اپنے دور میں کی، آج ان کا نام لے کر آج کے دور میں اس دین کی نمائندگی کون کرے گا؟ حضرت عثمان کے اسوے پر اپنا نام اس میں لکھوائے۔ اللہ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔